اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی سے کوئٹہ کی سرزمین پر جامعہ گیلانیہ حبیب الاسلام میں اس وقت ہم استحکام پاکستان کے سلسلہ میں پریس کانفرنس میں موجود ہیں۔ ہماری سعادت ہے کہ مفتی اعظم بلوچستان حضرت قبلہ مفتی محمد حبیب احمد نقشبندی صاحب اس پریس کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ جتنے بھی صحافی حضرات میڈیا کے احباب رونق فروز ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ رب ذوالجلال آپ سب کو پاکستان کے استحکام اور پاکستان میں امن و آشتی کے سلسلہ میں جو آپ نے وقت دیا ہے، اس پیغام کو پہنچانے کے لحاظ سے اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس مشن میں کامیاب فرمائے۔ پاکستان صفحہ ہستی پر ایک وہ عظیم سلطنت ہے جو مدینہ منورہ کے بعد اسی نظریے پہ مارز وجود میں آئی۔ مدینہ منورہ کی سلطنت صرف اور صرف کلمہ اسلام کی بنیاد پر بنی تھی۔ اس میں رنگ، نسل یا کوئی علاقائی کلچر یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ صرف اور صرف ایک نظریہ جو نظریہ اسلام ہے اس کی بنیاد پر وہ مارز وجود میں آئی، اور بر صغیر پاک و ہند میں ہمارے اکابرین نے بھی اسی سلسلہ میں وہی نظریہ پیش کر کے مسلسل جد و جہد کی، جس کے نتیجے میں یہ نعرہ بلند ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی نعرے کے تحت یہ سلطنت مارز وجود میں آئی۔ المیہ یہ ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود آج تک یہ سلطنت جس مقصد کے لیے بنی تھی اس مقصد کو حاصل نہیں کیا جا سکا۔ ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک اسلام کے پلیٹ فارم سے اسی عظیم مشن کے لیے کوشاں ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا اس مقصد کے تقاضے پورے ہیں، اور اسی سے ہی استحکام پاکستان کی منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔ کہ پاکستان کے استحکام میں سر فہرست وہ نظریہ ہے جس کا جواز پیش کر کے ہم نے دنیا کے سامنے اپنا کیس رکھا کہ ہمیں علیحدہ ملک چاہیے۔ آج اسی جواز پر ہم اس کو باقی بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو خوشحال بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہر جہت میں ہمارے لیے روشنی موجود ہے۔ وہ نظام عبادات بھی ہے، نظام معیشت ہے، معاشرہ معیشت کے تمام تر مسائل کا حل بھی اس میں موجود ہے۔ ہم اس ملک کے اندر دیگر تمام ازم نظام مختلف طریقوں سے آزما چکے ہیں۔ اگر ہماری معیشت اسلامی اصولوں کے مطابق اس ملک میں استوار کی جائے تو اللہ کے وعدے کے مطابق یقیناً خوشحالی آئے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق معیشت کو استوار کیا جائے، اور ہر جگہ ہر کسی کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ معاشرے میں امن و آشتی ہو۔ ہم بھی اسی سلسلہ میں ایک لاہ عمل رکھتے ہیں، اور اس بنیاد پہ آج جو انٹرنیشنل سطح پہ امت مسلمہ کے لیے مسائل ہیں، خواہ وہ لیبیا ہو، مصر ہو، عراق ہو، شام ہو، وہ سارے مسائل اس بنیاد پہ سامنے آئے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی
محبتوں کو آپس میں ٹکراؤ کے تاثر سے پیش کیا گیا، جبکہ حقیقت میں ان محبتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، اور یہ محبتیں ایک ہی سینے کے لیے لازم ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ایک سینے میں دونوں اکٹھی ہوں گی تو ان میں کسی طرح کا کوئی تصادم سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ اس تصادم کو ہوا دے کر غیروں نے پھر بلاد اسلامیہ میں کوہرام مچایا، جس کے نتیجے میں شہر کھنڈروں میں بدل گئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اصول شریعت نے ہمیں دیا ہے کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ان ہستیوں سے پیار کیا جائے، ان میں کسی کا پیار بھی شریعت نے ہم سے اس لیے نہیں چاہا کہ ان کے ساتھ ذاتی طور پر ان محبت کی جائے، ان سب کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے محبت کی جائے۔ جب سرکار کی وساطت سے محبت ہوگی تو وہ دو محبتیں نہیں ہوں گی، وہ ایک ہی محبت ہوگی، کیونکہ اس کا سبب ایک ہوگا اور وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان میں معیشت اور باقی معاملات کے لحاظ سے سر فہرست اس وقت جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے بڑے نعرے لگائے تھے، بڑے وعدے کیے تھے انتخابی کمپین میں، مگر یہ وہ وعدے نبھا نہیں سکی، اور اس کا یہ نعرہ بھی بالکل چغلی کھاتا ہے کہ ہم مدینہ منورہ کی طرز پہ سٹیٹ بنا رہے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں۔ کوئی دور کا بھی اس کا کوئی تعلق ان کے ایجنڈے کا اس عظیم سلطنت کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا آپ کی وساطت سے یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کا ہر بندہ اس وقت پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور مہنگائی کا سلسلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، غریب بیچارہ پس گیا ہے، اور کاد الفقر ان یکون کفرا، بڑے ہی گمبھیر مسائل ملک میں پیدا ہو چکے ہیں۔ تو حکومت کو، اداروں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایک عام آدمی کے ریلیف کے لیے کوشش کریں، جو خورد و نوش کی چیزیں ہیں ان کو سستا کرنے کے لیے کوئی اہتمام کرے۔ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کا نظریے کی بنیاد پر جو بھارت سے ایک فرق ہے، اس کے پیش نظر ہمیں ہر وقت اپنے دفاع کے لیے چوکنا رہنا چاہیے۔ سلسلہ میں افواج پاکستان اللہ کے فضل سے بہترین کردار سر انجام دے رہی ہیں، اور جب بھی بھارت کوئی ایسی شرارت کرتا ہے تو ہمارے یہ ملک کے محافظ اس کا بہترین طریقے سے جواب دیتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ملک میں وحدت ضروری ہے کہ نظریہ پاکستان کو ڈیمیج نہ ہونے دیا جائے، اور لسانیت، صوبائیت، علاقائیت کی بنیاد پہ جو آوازیں اٹھتی ہیں اس کے مقابلے میں جو نظریہ اسلام، نظریہ پاکستان کی برکت ہے، ہمیں اس کو اجاگر کرنا چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں کشمیر کے اندر جو لاک ڈاؤن، ظالمانہ لاک ڈاؤن ایک طویل وقت سے ہے، اس کو ختم کرانے کے لیے بھی پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، چونکہ شرعی طور پر جب ایک ملک میں کفر مسلط ہوتا ہے تو قریب ترین ملک پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد کرے۔ تو اس بنیاد پر حکومت پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ صرف اخلاقی یا سفارتی مدد سے بڑھ کر آگے عملاً ان کے لیے کوشش کریں تاکہ وہ اس ظالم پنجے سے نجات پا سکیں۔ یہ چند مسائل کی نشاندہی تھی، باقی کچھ پریس ریلیز میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ آپ جو پوچھنا چاہیں گے اب وہ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ جناب کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت لانگ مارچ، احتجاج، دھرنوں کا سلسلہ پھر شروع ہو چکا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، اسی کے خلاف کیا سمجھتے ہیں کہ اب حکومت سے نجات کا وقت آن پہنچا ہے؟ اصل یہ تو شروع سے ہی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کا جواز بھی ہے کہ جب جو نعرہ لگا کر جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ اس کا کچھ حصہ بھی پورا نہیں کر سکے، لیکن اس میں یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جو مکمل ناکام ہو چکے ہیں اب ان سے کچھ وقت اگر پہلے انہیں فارغ کیا جاتا ہے تو وہ پھر مظلوم بن کے پھر عوام کے سامنے آئیں اور آئندہ کے لیے پھر وہ مسلط ہو جائے۔ اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بہرحال احتجاج تو ایک جمہوری حق ہے، وہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔
جاتی انتخابات میں آپ کی جماعت کس حد تک حصہ لے رہی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں آپ لوگوں کی جماعت کس حد تک آگے بڑھ سکتی ہے اس پنچایتی انتخابات میں؟ تحریک لبیک اسلام جو ہمارا سیاسی پلیٹ فارم ہے، اللہ کے فضل سے بلوچستان کے اضلاع کے اندر متحرک ہے اور ہمارے صوبائی ضلعی قائدین یہاں موجود ہیں۔ انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات میں ہمارے یہ احباب بھرپور حصہ لیں گے اور ہمیں امید ہے کہ جو ہمارا منشور ہے اس کو اگر عوام تک ہم بہترین طریقے سے پہنچا سکیں تو ضرور عوام اس طرف توجہ کریں گے اور اچھے نتائج اس سے حاصل ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، عورت مارچ بھی جو کچھ دن بعد شروع کیا جائے گا، پریس ریلیز میں بھی اس کا سلسلہ آپ نے کہا اس پر پابندی لگائی جائے گی، لیکن یہ جو عورت مارچ تسلسل سے جاری اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں اسلام میں جتنے حقوق عورت کو دیے گئے ہیں اس کا کہیں اور تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عورت کو ماں ہونے کے لحاظ سے، بہن ہونے کے لحاظ سے، بیوی ہونے کے لحاظ سے، خالہ اور پھوپھی ہونے کے لحاظ سے اسلام نے حقوق دیے ہیں، اور پھر اسلام میں جو عورت کے لیے کچھ حدود و قیود ہیں وہ عورت کے تقدس اور عظمت کے پیش نظر ہیں، وہ عورت پر ظلم نہیں ہے۔ چند مغرب زدہ خواتین وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے انٹرنیشنل سطح پر اس دن کو حقوق کی آڑ میں وہ اسلام کے خلاف اپنے زہر کو گھولنے کے لیے وہ یہ اہتمام کرتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اسلامی احکام کے خلاف یہ بغاوت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے مسلم خواتین جو ہیں ان کو معاذ اللہ رستے سے بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ جو خواتین یا ان کے سرپرست مرد جو یہ کام کرتے ہیں وہ اس سلسلہ کے اندر مکمل جو ہے وہ فراڈ کا شکار ہیں اور آگے فراڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حقوق کی آڑ میں جو عورت کا تقدس ہے اسے ہٹا کے اسے ذلت کے گڑھوں میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق ہرگز یہ مارچ جائز نہیں ہے اور اس پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ پورے ملک سے مختلف شہری جن کی تعداد ہزاروں میں پہنچی ہے لاپتہ کر دیے گئے، جی جی اسی طرح بلوچستان سے بھی یہاں کے جو لواحقین ہیں ان کا یہی ہے کہ کافی تعداد میں غائب ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، تو اس حوالے سے آپ کی تنظیم یا آپ کا کیا؟ ہمارا اس سلسلے میں موقف ہے کہ دھرتی جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے اور اس کو اپنے بیٹوں کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ یقیناً جب ایسی صورتحال بنے کہ ملک کے اندر ہی لوگ غائب ہونا شروع ہو جائیں اور ان کا پھر پتہ ہی نہ چلے تو یہ بڑا ایک کوفت والا سلسلہ ہے، اور یقیناً اس میں جو لوگ جن کو یہ ٹھیس پہنچی ہے یہ درد ان سے ہی وہی بتا سکتے ہیں کہ جب کسی کا کوئی پیارا لاپتہ ہو جاتا اور سال ہا تک اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو یہ سلسلہ بڑا مذموم سلسلہ ہے۔ ہمارا بھی جماعتی طور پر، انفرادی طور پر یہ اداروں سے، حکومت سے مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کا سراغ لگایا جائے اور جلد ان کو گھروں تک واپس پہنچایا جائے، کیونکہ اس سے پھر ملکی سالمیت پر خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اسی سے پھر خوشحالی بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو سٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ سٹیٹ اپنی حدود کے اندر رہنے والوں کو مکمل تحفظ فراہم کرے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ مذہبی کچھ تنظیمیں اس طرح ہے جو قلعم ہیں طالبان کی شکل میں، کچھ اور تنظیمیں بھی ہیں، حملے انہوں نے کیے ہیں، کئی لوگوں کو جو ہے شہید بھی کیا ہے۔ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کا جو کچھ دنوں پہلے بھی اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھی، مذاکرات ان تنظیموں سے ہونی چاہیے چونکہ ان کو پہلے ہی قلعم قرار دیا گیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم نے تو اس وقت بھی جب مذاکرات کی بات بڑی تیزی سے کی جا رہی تھی، اب تو جو مذاکرات کے حامی تھے وہ بھی اس سلسلہ میں کچھ شرمندہ ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جس وقت آئین سے بغاوت کی جاتی ہے تو جو
قوتیں اس سلسلے میں غیروں کی اعلی کار بنتی ہیں تو ان کے ساتھ محض کسی لو دو کے مسئلے میں مذاکرات یہ فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے ہم نے مخالفت کی تھی کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ جو میرٹ کی بنیاد پر جو حقوق ہیں جہاں جہاں جو تقاضا ہے وہ پورا ہونا چاہیے، اور یہ لاٹھی اور ڈنڈے کے زور پر جو منوانا چاہتے ہیں پھر ان سے حساب لیا جائے کہ پاکستان کے شہروں میں کتنے دھماکے ان لوگوں نے کیے اور کس قدر جو ہے وہ خون بہایا گیا. تو یہ صورتحال ہم نے اس وقت بھی پیش کی کہ کسی کے دباؤ میں آ کر ہرگز مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. اچھا سر آپ نے استحکام میں پاکستان کی بات کی، یوکرین اور رشیا کی جنگ چھڑ چکی ہے، یہ جو عالمی حالات ہیں یہ ہمارے استحکام پاکستان میں کتنے اثر انداز ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب آگ لگتی ہے تو اس کا اثر تو دور دور تک پہنچتا ہے، تو اس میں ان دونوں ملکوں کو یہ چاہیے کہ وہ صبر سے کام لیں اور ایک دوسرے کے مفادات کا احترام کریں، کیونکہ اگر مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے تو جنگ سے بہتر ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرے. سر ابھی پاکستان نے جو کردار ادا کیا روس اور یوکرین کے اس کو آپ کس نظر سے؟ بس ایک یہ کوشش ہے، کوشش ہر کسی کو کرنی چاہیے، لیکن ایسی کوئی یہ کوشش واضح دور جس پہ اثرات مرتب ہوں وہ نظر نہیں آ رہی. اچھا سر آپ نے کہا کہ اسلامی نظام، آپ لوگ اسلامی نظام چاہتے ہیں، اس کے لیے جدوجہد بھی کر رہے ہیں، دوسری جانب موجودہ نظام میں آپ لوگ بھرپور الیکشن کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، حصہ بھی لیں گے، اس حوالے سے بتائیں. جی، یعنی وہ اس کے نتیجے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہو، اور چونکہ ہمارے پاس ایک مثال ہے، ویسے تو یہ جو جمہوری انتخابات کا نظام اس میں شرعی طور پر کئی حکم موجود ہیں، لیکن ہمارا ملک جب ووٹ کی پاور سے مارز وجود میں آیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ووٹ کے صحیح استعمال سے پاکستان بنایا جا سکتا ہے تو پھر بچایا بھی جا سکتا ہے. اس امید پر ہم اس ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے اس رستے میں ہم موجود ہیں کہ اگر صحیح الیکشن ہوں تو اس سے پھر بہتری آ سکتی ہے اور حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ